بات نہیں ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس اگر تم ان سے عورتوں سے فائدہ اٹھا لو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر ان کا مہر ان کو دے دو. اگر اس سے پہلے جدائی ہو جائے تو پھر نصف مہر ہے. وہ تفصیلی احکام سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکے ہیں. یہاں سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے لفظ سے روافض جو ہے وہ ایک غلط استدلال کرتے ہیں اور ایک غلط اور ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. متعہ کچھ ضروریات اور کچھ وقتی طور پر رسول اللہ مبارک نے اس کو حلال قرار دیا. سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کا گوشت اور عورتوں کے ساتھ متعے کو جائز قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جو حرام قرار دیا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. پالتو گدوں کا گوشت بھی حرام ہو گیا اور عورتوں کے ساتھ متعہ جو ہے وہ بھی حرام ہو گیا، اور پھر اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ متعہ ہے کیا چیز؟ متعہ یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے 2 گھنٹے رہنا، 3 گھنٹے رہنا، دن رہنا، 2 دن رہنا ہے، صرف اور صرف ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اور اس کے بعد فارغ. نہ وہ خاوند ہے، نہ یہ بیوی ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی معاملہ ہے. بس جتنے میں ان کا آپس میں طے ہوا ہے کہ جی میں نے آپ کو اتنے پیسے دینے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے یہ پیسے دے دے، اور یہ سارا معاملہ اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اب اس کے لیے یہاں تک کہا جاتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت خاکم بدہن، کہ اگر کوئی متعہ کرے اور اس کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس غسل کے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ایک ایک قطرے سے نعوذ باللہ 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ اس سے بھی بڑا کفر منہج الصادقین کے نام سے ایک تفسیر چھپی ہے ایران سے اور پاکستان میں عام ملتی ہے. افسوس تو یہ ہے یہ کتاب چھاپنے والا وہ فرقواریت کا مرتکب نہیں ہے، اس کو بیچنے والا فرقواریت کا مرتکب نہیں ہے، اس کو پڑھنے والا فرقواریت کا مرتکب نہیں ہے، لیکن ان کے کفر کو آشکارا کرنا یہ فرقواریت ہے. عجیب و غریب فلسفہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ اگر کفر کو کفر کہیں، ہم کہیں کہ ہندو کیا کرتے ہیں؟ گائے کا پیشاب پیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ بدتمیزی کر. او بھائی بدتمیزی اس میں کیا ہے؟ اس پیشاب کو کیا کہ زمزم کہیں؟ گائے کے پیشاب کو کیا نام دیں؟ گائے کے پیشاب کو گائے کا پیشاب ہی کہیں گے کہ بھائی گائے کا پیشاب ہے وہ. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہندو گائے کا پیشاب پیتے، کہتے ہیں دیکھو جی ہماری توہین کر رہے ہیں. او بھائی یہ توہین نہیں، یہ تو حقیقت ہے. تو جو کفر انہوں نے بکا ہوا ہے اگر اس کفر کو آشکارا کیا جائے تو اس میں فرقواریت کی بات کیا؟ فرقواریت تو اس بندے کا کام ہے جس نے لکھا ہے، پھر جس نے چھاپا ہے، جس نے تقسیم کیا ہے، جو آگے بیچ رہا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں تک لکھا ہے اس ظالم نے، وہ کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ متعہ کرتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جو 2 مرتبہ کرتا ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو 3 مرتبہ کرتا ہے نعوذ باللہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور جو 4 مرتبہ متعہ کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہو جاتا ہے. تو پھر زنا کا معنی کیا ہے؟ زنا کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ ایک مرد عورت کو راضی کرتا ہے، وہ جیسے مرضی راضی ہو جائے. زنا کی کیا پھر اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا؟ اس کو زنا کیسے کہیں گے؟ صرف وہی معاملہ جو آج یورپ میں بھی ہے کہ اگر باہمی رضامندی کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زبردستی کوئی کسی عورت کے ساتھ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ قابل مواخذہ جرم ہے. وہی معاملہ ہمارے ہاں یہاں صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر باہمی رضامندی کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس آیت کے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. متعہ یہ زنا کے لیے دروازے کھولنا ہے، بدکاری کے لیے دروازے کھولنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ. اسلام میں اس کی
ہرگز کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام ایک پاک بات اور ایک پاکیزہ دین ہے، دین فطرت ہے، اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. تو رب العالمین